میں اسکول پر تھی، میری عمر 35 سال ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک میں کنواری تھی۔ میرا جسم کافی بھرا ہوا تھا۔ جو بھی دیکھتا مجھے شادی شدہ سمجھتا تھا۔ 2 چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اماں کی وفات کے بعد میں نے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ بلال، جو ابھی صرف 13 سال کا تھا، مجھے اس میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ میں اکثر اس کے سامنے تنگ کپڑے پہن کر بیٹھتی، کبھی اس کے ساتھ اپنا جسم لگاتی۔ میں اپنی جوانی کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ایک دن صبر نہ ہوا تو بلال کو کہا، آج کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اس دن بلال کو بچہ سمجھ کر جب اپنے میں کمرے میں لے کر گئی، میں اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا، ساری زندگی اپنے گھر والوں کے لیے وقف کر دی۔ ایم اے کا امتحان پاس کیا تو اسکول ٹیچر کے لیے کوشش شروع کر دی۔ ہمارا کنبہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ بڑی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد مجھے ایک اسکول میں جاب مل گئی۔ اسکول ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ مجھے صبح کافی دور تک چل کر مین روڈ تک جانا پڑتا تھا اور پھر وہاں سے میں ویگن پر بیٹھ کر اسکول جاتی تھی۔ ملازمت کا آغاز ہوا تو گھر کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ گھر میں 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو میرے ہی آسرے پر بیٹھی تھیں۔ جب گھر سے باہر نکلی تو لوگوں کا اصلی چہرہ بھی نظر آنے لگا۔ مجھے کبھی بس پر اسکول جانا پڑتا تو کبھی ویگن پر۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی گھٹیا شخص بس میں گندی حرکت کر کے چلا جاتا۔ جہاں کچھ مشکلات تھیں، وہاں کچھ آسانیاں بھی تھیں۔ میری بہت سارے لوگوں سے واقفیت ہو گئی تھی۔ بہت سارے کام میں فون پر کال کر کے ہی کروا لیتی۔ 5 سال مجھے نوکری کرتے ہوئے گزر گئے تھے۔ اب ماں نے کافی پیسے جمع کر لیے تھے۔ اسی دوران میرا ایک رشتہ آ گیا۔ ماں کہنے لگی، ابھی ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی، آپ چاہیں تو چھوٹی والی کو دیکھ لیں۔ یوں جہاں میں نے میری جگہ اپنی چھوٹی بیٹی بیاہ دی۔ میں جانتی تھی کہ جب تک دوسری کی شادی نہیں ہوگی تب تک ماں میری نہیں کریں گی، لیکن شاید یہ بھی میرا ہی وہم تھا۔ میں نوکری کرتی رہی، یہاں تک کہ سر میں چاندنی بھی چمکنے لگی، لیکن ماں کے لیے تو میں نوٹ کمانے والی مشین تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ تو بہت تھا، پھر سوچا چلو آگے میری قربانی دینے سے چھوٹی بہن اپنے گھر کی ہو جائے تو کوئی برا نہیں۔ اسی دوران میں ایک کلیگ نے مجھے پسند کر لیا اور مجھ سے شادی کی درخواست کی۔ اس کا نام شہزیب تھا۔ میں نے کچھ دن سوچ کر اس سے کہا، اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ وہ اچھا پڑھا لکھا اور سمجھا ہوا لڑکا تھا۔ جب اس کے گھر والے ہمارے گھر آئے تو میری ماں کی ایک بار پھر سے نیت بدل گئی۔ ان سے کہنے لگی، دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اور میں ابھی اپنی بڑی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ ابھی میری ایک بیٹی رہتی ہے، جب تک میں اس کی شادی نہیں کر سکتی، بڑی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ شہزیب کی امی نے جب چھوٹی بہن کو دیکھا تو ان کی بھی نیت بدل گئی، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور جوان تھی، جبکہ میری عمر ان دنوں 35 سال کی ہو چکی تھی۔ جب شہزیب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خود اپنی امی کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ اس نے جب میری چھوٹی بہن کو دیکھا تو اسے پسند کر لیا۔ میں حیران تھی کہ لوگ کس قدر دوہری شکل کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو کچھ دن پہلے مجھ سے محبت کے دعوے دار تھا، چھوٹی بہن کا حسن دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر سے خاموشی اختیار کر لی، شاید میری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ پھر امی نے میرے جمع کیے ہوئے پیسوں سے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی کر دی۔ اب گھر میں ہم 3 فرد رہ گئے تھے۔ ابا تو پہلے ہی بیمار تھے
ان کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں تھی کیونکہ وہ صرف نام کے ہی ابا تھے۔ انہوں نے ساری زندگی کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ میرے 2 ماموں تھے جو ہمارا خرچہ اٹھاتے رہے، تو جب ان کی شادیاں ہو گئی تھیں تو انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ خیر، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں تو میں ایک بار پھر اس امید پہ بیٹھ گئی کہ اب کی بار اماں میرا رشتہ کہیں طے کر دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کئی رشتے میرے لیے آئے لیکن اماں نے کسی نہ کسی بہانے سے ان رشتے والوں میں کیڑے نکال کر انکار کر دیتی، یہاں تک کہ میں 40 سال کی ہو گئی تھی۔ اب رہی سہی امیدیں بھی دم توڑتی جا رہی تھیں۔ اماں کو صرف اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو ان کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ اپنی خود غرضی کی خاطر انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک ایک کر کے پہلے ابا اور پھر اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے ان کے جانے کا دکھ تو بہت تھا، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا میری جوانی ایسے ہی برباد ہو گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں 18 سال کی تھی میں کتنی خوبصورت تھی۔ مجھے اپنے کالج میں خوبصورتی کا ایوارڈ ملا تھا۔ ماں کی دنیا سے چلے جانے کے بعد تو زندگی ویسے ہی تھم گئی تھی۔ صبح اسکول چلی جاتی اور واپس آ کر کھانا کھا کر سو جاتی۔ انہی دنوں ہمارے ساتھ والے گھر میں نئی فیملی شفٹ ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد جب تھوڑی بہت واقفیت ہوئی تو پتہ چلا کہ شہزاد صاحب ہیں۔ ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک ماں تھی اور ایک 13 سال کا بیٹا۔ میں صبح جب گھر سے نکلتی تو وہ بھی اپنے آفس کے لیے نکل جاتے۔ یوں تقریباً روز ہی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا میں اسکول میں پڑھاتی ہوں تو کہنے لگے میری بیوی فوت ہو چکی ہے۔ بیٹا ایک تو بہت اداس رہتا ہے، دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کر دیا کریں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جواب دوں، وہ ساتھ ہی بولے ہاں پیسوں کی فکر آپ مت کیجیے گا، آپ جتنی کہیں گے ہم اتنے ادا کریں گے، آپ پلیز میرے بیٹے کو تھوڑا ٹائم دے دیا کریں۔ میں نے سوچا اچھا ٹھیک ہے، آپ شام کو 5 بجے اسے میرے گھر بھیج دیا کریں۔ اگلے دن انہوں نے اپنا بیٹا میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کا گورا رنگ اور لمبا قد، لیکن شکل انتہائی معصوم تھی۔ میں نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ پہلے دن ہی وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گیا۔ عمر تو اس کی بہت کم تھی لیکن جسمانی طور پر وہ ایک خوبصورت اور نوجوان تھا۔ اب میں نے اس کی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ میرے بہت قریب ہوتا چلا گیا۔ میں نے ساری زندگی دل پر پتھر رکھ کر گزار دی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے دل میں 100 طرح کے خیال آتے رہے، لیکن میں ہر بڑے خیال کو جھٹک دیتی اور اس کو ایک کچھ سمجھ کر ٹریٹ کرتی۔ ایک دن جب وہ گھر آیا تو اس نے ریڈ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور خوب تیار ہو کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ اتنی تیاری کس لیے اور اتنا تیار ہو کر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں تیاری نہیں کی، آج پاپا کے ساتھ ایک مشن پر گیا ہوا تھا، ابھی واپس آیا ہوں۔ ویسے آج میرا چھٹی کا موڈ تھا۔ پاپا کہنے لگے نہیں نہیں چھٹی نہیں کرنی، میڈم ناراض ہوں گی، چلو جلدی سو آنا ہی پڑا۔ میرے اندر چھپا ہوا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو آؤ آج اندر کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ میں اسے برآمدے میں بٹھا کر پڑھاتی تھی۔ پھر کمرے میں جا کر ہم نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ تو ویسے ہی نوجوان لڑکا تھا اور میں اپنی ضرورتوں کے ہاتھوں پہ بس ہو چکی تھی۔ پھر میں نے ساری حدیں کراس کر دیں۔ ایک طوفان تھا جو آ کر گزر گیا۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازے پر جا کر دیکھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ بلال کے گھر سے ہی کوئی نہ کوئی آیا ہوگا۔
دیکھا تو بلال کے پاپا تھے۔ کہنے لگے، خیریت؟ آج بہت دیر کر دی بلال نے۔ میں نے کہا جی بس ابھی تھوڑی دیر میں بھیج رہی ہوں۔ میتھ کے کچھ کوشچن تھے وہ سمجھا رہی تھی۔ پھر میں نے بلال کو گھر بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا وہ گھر جا کر کچھ نہیں بتائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے ضمیر نے مجھے بہت ملامت کیا، لیکن کیا کرتی؟ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایسی کسی شام میں بلال کے ساتھ گزارتی رہی۔ پھر ایک دن مجھے شدید جھٹکا لگا جب مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ ایک بڑی مصیبت اب میرے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اس شام میں نے بلال سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آج چھٹی کر لو۔ کہنے لگا، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ آپ کہتی ہیں تو میں ابھی پاپا کو کہتا ہوں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، تم گھر جاؤ۔ اسے گھر بھیج کر میں جائے نماز پر بیٹھی اور دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے میری عزت بچ جائے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ساری رات ایسے ہی بیت گئی اور میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ رات ایسے ہی بیت گئی اور میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ صبح 5 بجے کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اس دن اسکول میں نہیں جا سکی۔ بوجھل قدموں سے اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی میری دعا قبول کر لیں گے۔ ناشتے کی ٹرے میرے ہاتھ میں تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا شہزاد صاحب کی والدہ تھیں۔ میں نے انہیں اندر بلایا اور ان کو چائے بنا کر پلائی۔ کچھ دیر تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں اور پھر کہنے لگیں، بیٹی اگر تم اجازت دو تو ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی آنٹی بولیں۔ میں جب پہلی بار تم سے ملی تھی میں نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا کہ اگر قسمت میں ہوا تو تمہیں اپنی بہو بنا لوں گی۔ دیکھو شہزاد کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ تم شہزاد کو بھی جانتی ہو، اور بلال تو روز تمہارے پاس پڑھنے آتا ہے، وہ تو پہلے ہی تمہاری بہت تعریف کرتا ہے۔ اگر تم ہاں کرو تو میں کل ہی تمہارا شہزاد سے نکاح کر دیتی ہوں۔ پاس کے گھر بے حد بہت جملے کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ آنٹی میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر وہ بولیں کہ بس ٹھیک ہے، میں جا کر شہزاد کو یہ خوشخبری سنا دیتی ہوں، تم تیاری پکڑو۔ پھر جمعے والے دن محلے کے کچھ لوگوں کو بلایا اور میرا شہزاد سے نکاح ہو گیا۔ میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو ہٹ چکا تھا۔ شہزاد ایک بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ بلال نے سارے معاملے میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ بلال اب پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ اب وہ ضرورت کے تحت میرے پاس آتا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے زیادہ دور ہی رہتا تھا۔ میں نے بھی اسی میں اپنی بھلائی جانی۔ کچھ ماہ بعد شہزاد نے بلال کے کہنے پر اسے اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا بھیج دیا۔ شہزاد کے ایک بھائی آسٹریلیا میں رہتے تھے، انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ آج اس واقعے کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میری زندگی میں جو حسرتیں اور تمنائیں تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیں۔